ملتان میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے قریب LPG سے بھرا کنٹینر دھماکے سے پھٹ گیا۔ زوردار دھماکہ کئی کلومیٹر دور تک سنا گیا، جس کے باعث لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ واقعے کی اطلاع پر فائر بریگیڈ حکام موقع پر پہنچ گئے۔ 10 سے زائد فائر ٹینڈرز آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق دھماکے سے 5 افراد جھلس کر زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آگ پھیلنے کا خدشہ، قریبی گوداموں کو خالی کرانا شروع کر دیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دھماکہ کنٹینر سے گیس لیکیج کے باعث ہوا۔ دھماکے کے بعد علاقے کی بجلی معطل ہو گئی۔ انڈسٹریل اسٹیٹ سمیت فہد ٹاؤن کی گیس سپلائی بھی بند کر دی گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق دھماکے سے قریبی عمارتوں اور گودام کو نقصان پہنچا۔ قریبی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے پر امریکہ اور کولمبیا آمنے سامنے آ گئے۔ کولمبیا نے تارکین وطن کو لے کر آنے والی امریکی فوجی پروازوں کو داخلے سے روک دیا۔ جواب میں امریکہ نے کولمبیا کی مصنوعات پر ہنگامی بنیادوں پر 25% ٹیرف لگا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے مزید 25% ٹیرف بڑھا کر 50% کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ ٹرمپ کا عرب ممالک پر غزہ متاثرین کو پناہ دینے پر زور، کہا مصر اور اردن غزہ متاثرین کو قبول کریں۔ غزہ میں سب تباہ ہو چکا، عرب ممالک سے مل کر متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کا بیانیہ دے دیا۔ دوسری جانب حماس اور اردن نے ٹرمپ کی تجویز مسترد کر دی۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی خام خیالی قرار۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن صفدی نے کہا کہ فلسطینیوں کی اپنی زمین پر بحالی اولین ترجیح ہے۔ حماس رہنما باسم نعیم نے بھی پیشکش کو ناقابل قبول قرار دے دیا، کہا کہ غزہ کی تعمیر نو کی آڑ میں ایسا کوئی اقدام قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر مملکت برائے خزانہ و محصولات علی پرویز ملک کی ملاقات۔ وزارت خزانہ و محصولات سے متعلق امور پر بات چیت۔ وزیراعظم سے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور چیئرمین وزیراعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود بھی ملے۔ ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف سے ارکان اسمبلی عبدالغفار بٹو، عثمان اویسی اور فدا حسین کی بھی ملاقاتیں۔ اراکین نے متعلقہ حلقوں کے امور پر گفتگو کی۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات میں تعطل برقرار۔ پی ٹی آئی جوڈیشل کمیشن کے اعلان پر باسد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جو بانی پی ٹی آئی نے کہا وہی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے۔ حکومت سنجیدہ ہے تو مثبت قدم اٹھائے، بانی پی ٹی آئی سے رابطہ کرے، کمیشن کے ٹی او آرز پر بات کرے۔ 7 روز ختم ہونے کے بعد مذاکرات ویسے ہی ختم ہو چکے ہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا رد عمل بھی آ گیا۔ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد مذاکرات کو ختم کیا۔ روزانہ نیا موقف ہوتا ہے، مذاکرات کو سرکس بنا کر رکھ دیا۔ مذاکرات کے دوران کچھ اور باہر آ کر کچھ اور کہتے ہیں۔ فرسٹریشن کے باعث یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں گے تو نمٹ لیں گے۔ پی ٹی آئی کو فیصلہ سازی کے فقدان کا طعنہ بھی دے دیا۔ کہا ہو سکتا ہے ہمارا جواب پی ٹی آئی کی خواہش کے مطابق ہو۔ 7 دن سے قبل کوئی جواب نہ دینے اور کمیشن کا اعلان نہ کرنے کا پیغام بھی دے دیا۔ کہا 28 تاریخ کو اجلاس ہوگا، کمیشن کا جواب بھی وہیں دیں گے۔ ہتھیار اٹھانے والوں سے رعایت نہیں ہوگی، وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک پیغام۔ ہیوسٹن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کے دوران کہا کہ دہشت گردی صرف پاکستان کا نہیں مشترکہ مسئلہ ہے، نمٹنا بھی مل کر ہوگا۔ دورہ امریکہ کا مقصد بھی دہشت گردی کے خلاف مؤثر منصوبہ بندی قرار دے دیا۔ امریکہ میں چین کے خلاف تقریب میں شرکت کی خبر بھی مسترد کر دی۔ کہا کہ یہ زہریلا پروپیگنڈا مخالفین کی سازش ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مزید کہا کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، بہت سے امریکی سیاستدانوں کو اصل حقیقت کا علم ہی نہیں۔ محسن نقوی نے مخالفین کو تلقین کی کہ سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ آج سنا جائے گا۔ 2 رکنی بینچ محفوظ کیا گیا فیصلہ سنائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 191A کی تشریح کے لیے مقدمہ مقرر کیا تھا، تاہم بعد میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے مقدمہ آئینی بینچ کے سامنے مقرر کر دیا۔ مقدمہ منتقل ہونے پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے ایڈیشنل رجسٹرار کو شو کاز نوٹس جاری کیا تھا۔
निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आजम खान खावर मानिका की अपील पर आज समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने सजाओं के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाते हुए मुल्जिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें मंजूर की थी और ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म दिया था। नवाज शरीफ के साथ कोई नाराज़ी है, ना कोई गलत फहमी। नवाज शरीफ मेरे लीडर थे, वो वोट को इज्जत दो से पीछे हट गए। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नून लीग उसूल की बुनियाद पर छोड़ी है। अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन हार तस्लीम कर लेते तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, पाकिस्तान सरमाया ना भेजने की अपील नामुनासिब है। बानी पीटीआई की अपील पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैसे भेजना बंद नहीं किया। पाकिस्तान में अफरात सर में कमी आई है, मगर महंगाई मज़ीद बढ़ी है। 40% पाकिस्तानी खत्ते गुर्बत से नीचे हैं। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई का 4 माह के अंदर इलेक्शन कराने और अबूरी हुकूमत लाने का मुतालिबा। कोयटा में पश्तून कौमी जिरगे से खिताब ने कहा कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती का नामो निशान तक नहीं। हुक्मरान आइन को अहमियत देते ही नहीं, हकूक़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखने का अज़्म भी दोहरा दिया। पीका एक्ट के तहत जुर्माने और सज़ाएँ भी मुस्तरद कर दी। कहा कि पीका एक्ट अवाम की आवाज़ दबाने और उन्हें जलसे, जुलूस और जिरगों से रोकने के लिए लाया गया है। पीका एक्ट पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत को सहाफ़ियों से मुशावरत करनी चाहिए थी। आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखते हैं पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। गवर्नर पंजाब ने मोहम्मद में वफ़द से गुफ्तगू के दौरान नून लीग को मुल्की मफाद में मुज़ाकरात की राह इख्तियार करने की सलाह दे दी। कहा कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद हुकूमत बनाने के लिए नून लीग का साथ दिया। हुकूमत ख़त्म हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान नून लीग का ही होगा। जमात इस्लामी ने पीका एक्ट की मुखालफत कर दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने तरमीम को मुस्तरद करते हुए कहा, बगैर मुशावरत ऐसे कानून बेमानी हैं। पीका तरमीमी बिल स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर पेश किया गया। PFUJ, CPNE, एमिंड, APNS और PBAP पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी का चेयरमैन कायमा कमेटी दाखिला सेनेटर फैसल सलीम रहमान को खत। कमेटी ने पीका एक्ट में मुजव्वज़ा तरामीम की जानिब से तवज्जो मबजूल कराई। खत में कहा गया कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी मीडिया को जमहूरी असूलों से हम आहंग करने वाले कवानीन के खिलाफ नहीं। मुशावरत के बगैर जल्दबाजी में तरमीम लाने का अंदाज जमहूरी असूलों की नफी है, जो संगीन खदशात को जन्म देती है। चेयरमैन FBR का एतराज़ के बावजूद अफसरान के लिए गाड़ियाँ खरीदने का ऐलान। ऑपरेशंस और सेल टैक्स चेकिंग के लिए गाड़ियों की खरीदारी नागुज़ीर करार दे दी। कहा, अफसरान को अमूर सर अंजाम देने के लिए विजिट करने पड़ते हैं। चेयरमैन FBR ने कराची पर फोकस की वजह भी बता दी। कहा, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कराची से होती है, जहां बड़ी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। जिला कोरम में कशीदगी कोहाट में होने वाला ग्रैंड जिरगा मुलतवी। अमन मुआहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जिरगा अगले हफ्ते फिर बैठेगा। ज़राए के मुताबिक जिरगा अमायदीन ने कहा कि जब तक 14 निकात पर अमल दरामद नहीं होगा, पायदार अमन कायम नहीं होगा। कोरम के तमाम मुतासरीन के जख्मों का अजाला करना ज़रूरी है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक कोरम के अमायदीन और मुतासरीन से मुशावरत के बाद दोबारा ग्रैंड जिरगा बुलाया जाएगा। दूसरी जानिब कोरम में रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात में इजाफा। बलूचिस्तान के 25 अजला में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक यूसी छलगरी वार्ड 4 से मलूक खान 197 वोट लेकर कामयाब। यूसी गाजी वार्ड 5 से साले मोहम्मद 156 वोट लेकर जीत गए। यूसी गाजी वार्ड मसू से गुलाम अली 210 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सद्दाम अयूब खोसा 710 वोट लेकर जीत गए। कोलू से यूसुफ 3 वार्ड 5 में खातून उम्मीदवार नूर जहां मरी फातेह करार। जिला सोबतपुर की जनरल कौंसिल के वार्ड 5 पर नून लीग के इब्राहिम बरोही 383 वोट लेकर कामयाब।
فافن نے ملک بھر کی خواتین میں مقبول ترین سیاسی جماعت سے متعلق سروے رپورٹ جاری کر دی۔ تحریک انصاف پہلے، نون لیگ دوسرے اور پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر آ گئی۔ عام انتخابات پر سروے میں 18% خواتین نے مردوں سے مختلف ووٹ ڈالے۔ 82% حلقوں میں مرد اور خواتین نے مختلف امیدواروں کے حق میں ووٹ دیا۔ رپورٹ کے مطابق پنجاب میں نون لیگ خواتین ووٹرز میں زیادہ مقبول رہیں۔ سندھ میں پی پی نے میدان مارا۔ ملک بھر میں ووٹوں کے تناسب میں پی ٹی آئی خواتین میں سے مقبول جماعت رہی۔ یورپ میں پی آئی اے پروازوں کی بحالی، وفاقی حکومت کا سخت اقدامات کا فیصلہ، سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کے بیان پر قانونی چارہ جوئی کے لیے غور، ناٹی ٹوڈیوز کے پروگرام خبر کیا ہے میں سیر حاصل گفتگو، حیدرآباد میں دریا اور نہروں کا پانی آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے لگایا گیا ٹریٹمنٹ پلانٹ غیر فعال ہو گیا، زہریلے پانی سے آبی حیات کو خطرات، پروگرام خبر کیا ہے معاملہ سامنے لے آیا، خیبر پختونخوا میں بدامنی اور بند ہوتی صنعتیں بھی موضوع بحث بنی۔ جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سک یول پر بغاوت کے الزام میں فرد جرم عائد یون سک یول نے 3 دسمبر کو مختصر مارشل لاء لگایا تھا، جسے عوام اور اپوزیشن کی شدید رد عمل کے بعد ختم کر دیا گیا تھا۔ اپوزیشن کی جانب سے پہلے مواخذہ ناکام رہا تھا، مگر بعد میں پارلیمنٹ نے کامیابی سے صدر کے خلاف تحریک منظور کی۔ سابق صدر پر بغاوت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی پر بات کرنے والی آسمہ جہانگیر کی سالگرہ زندہ ہوتی تو آج 73 برس کی ہو جاتی۔ پاکستان میں عورتوں اور اقلیتوں کے حقوق، آسمہ جہانگیر کی کرا قدر خدمات، انسانی حقوق کمیشن کی سابق سربراہ اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی صدر بھی رہیں۔ ان کی خدمات کے صلے میں انہیں لکس وومن آف دی سبسٹانس ایوارڈ، لکس سٹائل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔